السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد، قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید: یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. محترم ناظرین کرام، دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، کافی وقت گزرنے کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور کچھ اہم باتیں قرآن و سنت کی روشنی میں آپ کی خدمت میں رکھنا چاہوں گا، اور کچھ اہم سوالات آپ کے لوں گا میں اور ان کے جوابات دینے کی کوشش کروں گا. تو جلدی سے آپ جڑیں اور سب کو جمع کریں، احباب کو فوری طور پر اطلاع کریں کہ لائیو پروگرام شروع ہو چکا ہے اور میں حاضر خدمت ہوں. سوالات تیار رکھیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اگر آواز میں یا تصویر میں کچھ گڑبڑ چل رہی ہو تو اس کو بھی آپ بتا دیں کہ ہاں صحیح ہے، صاف ہے، تاکہ موضوع جو ہے تشنا نہ رہے، کوئی بھی سوال اس کا جواب ادھورا نہ ہو. ایسا نہ ہو کہ آپ نہ سمجھیں. اصل مقصد بیٹھنے کا یہی ہے کہ آپ سمجھیں. دوستو، آج میں جس موضوع پر گفتگو کرنا چاہ رہا ہوں وہ اسی بے وفا زندگی سے متعلق ہے، اور انہی حالات سے متعلق ہے جن حالات میں ہم اور آپ جی رہے ہیں اور سانس لے رہے ہیں. نفسی کا عالم ہے. ہر انسان پریشان سا ہے، اڑا ہوا چہرہ اللہ چند حضرات کے، چند لوگوں کے خشاع بشاش، لیکن اکثر و بیشتر لوگوں کے دلوں کے اندر خوف بیٹھ گیا ہے. آج کی اس مجلس میں اسی خوف کے تعلق سے، ڈر کے تعلق سے میں کچھ بات کرنا چاہ رہا ہوں، اور اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کی روشنی میں کچھ باتیں رکھنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کو ڈرنا کن باتوں سے ہے، ڈر کس بات سے ہے، خوف کیوں ہے. یہ دنیا جو آیا ہے اسے ایک دن چھوڑ کے جانا ہے. انبیاء علیہ السلام 850 برس جی کر کے گئے. یہاں کسی کو دوام اور ہمیشگی نہیں. اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا: انک میت وانہم میتون. میرے حبیب، آپ بھی مرنے والے ہیں، وہ بھی مرنے والے ہیں. کل نفس ذائقۃ الموت. ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. کوئی یہاں ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آیا ہے. ہم نے نہ جانے کتنے مردے نہلائے اور دھلائے اور کفنائے اور دفنائے. ہم نے اپنے ماں باپ کو اپنے کندھوں پر قبرستان پہنچایا. اعزاء، قریب، دوست، احباب، رشتہ دار، محلے، شہر، گاؤں، اجنبی، سب کو ہم نے قبرستان پہنچایا ہے. آج بھی دیکھیے اس موسم میں، اس ماحول میں، جب کرونا وائرس کا حملہ ہے چاروں طرف، پوری دنیا کے اندر لاکھوں کے لاکھوں لوگ پلک جھپکتے لمحوں میں ختم ہو گئے. کرونا وائرس کی اس بیماری نے لوگوں کو ہلا کر کے رکھ دیا. پریشان لوگ ہو گئے. خوف زدہ ہیں لوگ. عجیب و غریب کشمکش کا شکار ہے. کبھی کچھ میڈیا نیوز سن کر کے پک چکے ہیں، کان پک چکے ہیں. کوئی کہتا ہے کہ یہ یہودیوں کی سازش ہے، کوئی کہتا ہے یہ فلاں کی سازش ہے، کوئی کہتا ہے یہ
جھوٹ ہے، کوئی کہتا ہے یہ سچ ہے، مختلف لوگ مختلف بات ہے۔ میں آپ حضرات کی خدمت میں یہ حقیقت بھی بیان کرتا چلوں عزیزم محترم حضرات کہ کورونا یہ کوئی خواب نہیں ہے، یہ ایک حقیقت ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قہر ہے، عذاب ہے۔ ہم لوگ بہت دور ہو چکے ہیں دین سے، اللہ سے، اللہ کے لائے ہوئے احکام سے، نظام سے، سسٹم سے۔ پوری دنیا کو آپ نظر میں رکھیں، ہاں، صرف آپ اپنے آپ کو نہ رکھیں۔ آپ ایک ہزاروں لاکھوں میں ایک ہو سکتے ہیں، لیکن پوری دنیا کو آپ نظر میں رکھیں۔ اللہ کا دین، اللہ پوری دنیا کا رب ہے، رب العالمین ہے۔ اس کے جتنے بھی احکام صرف چند، اور اس کے جتنے بھی بیانات وہ چند علاقے مکہ مدینہ والوں کے لیے نہیں صرف ہے، پوری دنیا کے لیے لافانی اور لازوال اور عالمی میسج ہے۔ پوری دنیا اس کی مخاطب ہے۔ یا ایھا الناس کہہ کر اللہ نے پوری دنیا کو مخاطب کیا ہے، جس کو اس نے پیدا کیا، سب کو پیدا کیا، تو اس کے سارے بندے ہیں، وہ اپنے سارے بندوں کو آواز دیتا ہے یا ایھا الناس کہہ کر کے، اے دنیا کے لوگ۔ عزیزان گرامی، ایک دن اس دنیا سے جانا ہے اور سب کو جانا ہے، تو پھر چبر تخت مردن چبر روئے خاک، مرنا ہے، تخت کے اوپر مرو یا زمین کے اوپر مرو، موت کا فرشتہ آئے گا، اجل، ایک لمحہ نہ آگے اور نہ پیچھے۔ تو جب سب کو مرنا ہے تو ڈر کس بات کا ہے؟ کیوں خوفزدہ ہے؟ ظاہر ہے اس کا مطلب کچھ ہے، اس کا مطلب کچھ ہے ہمارے دلوں کے اندر، کہیں ایمان کی کمزوری ہماری ہے۔ ہم نہیں چاہتے دنیا کو چھوڑنا، دنیا سے ہماری رغبت بہت زیادہ ہو چکی ہے۔ ہمارا دل دنیا کے اندر بیوی، بچے، مال، دولت جمع کرنے میں بالکل مصروف ہے، بہت لگ چکی ہے۔ ہمارا دل لگ چکا ہے، ہماری طبیعت اس کے اندر ایسی لگ چکی ہے کہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم کیا کریں۔ میں آج آپ کو بتاتا ہوں، اس دنیا سے دل نہ زیادہ لگاؤ، پچھتاؤ گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم میں فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کنت نہیتکم عن زیارت القبور فزوروها، پہلے شروع میں نے تمہیں منع کیا تھا قبروں کی زیارت کرنے سے، لیکن اب زیارت کرو، جاؤ مقبرے، قبرستان جاؤ۔ فإنها تذکرکم الموت، اس لیے کہ تمہیں موت کی یاد آئے گی۔ اور ایک روایت ہے فإنها تزہدکم عن الدنیا، قبرستان جاؤ گے تو تمہیں دنیا سے بے رغبتی پیدا ہوگی، دل تمہارا اچاٹ ہو جائے گا دنیا۔ تو یہ ایک طرح سے ورحالنگ کرنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا قبرستان جایا کرو، زیارت کیا کرو، تمہیں پتہ چلے کہ دنیا فانی ہے، ہمیں ہمیشہ نہیں رہنا ہے اس دنیا سے، بزنس سے، تجارت سے اتنا نہ، ٹھیک ہے تم تجارت کرو، بادشاہت کرو، حکمرانی کرو، لیکن یہ نہ بھولو کہ تمہیں اس دنیا کو چھوڑ کر کے ایک دن جانا ہے۔ اللہ کی جو نعمتیں ہیں، کلوا من طیبات ما رزقناکم، اللہ نے فرمایا جو پاک پاک اچھی اچھی چیزیں تمہارے لیے میں نے بنائی ہیں، کھاؤ، انہیں کھاؤ، استعمال کرو، اچھی جگہ رہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں کھانے کا، پینے کا، اچھی اچھی چیزیں مومنین کے لیے، حرام چیزیں، ناپاک اور نجس چیزیں کفار کے لیے ہیں، مشرکین کے لیے، غلیظ لوگوں کے، نجس کے لیے، ناپاک لوگوں کے لیے۔ چنانچہ آپ دیکھو، خود دیکھو، آپ اس دنیا کے اندر جتنے بھی غلیظ چیزیں ہیں جس کو مسلمان کو سے منع کیا گیا کہ وہ نہ کھاؤ، آپ دیکھیں اسی دنیا میں تن کے گورے من کے کالے بہت سارے لوگ ہیں جو کھا رہے ہیں، دنیا میں بہت سارے لوگ کھا رہے ہیں۔ خنزیر ہے، سور ہے، کتا ہے، بلی ہے، چوہا ہے، یہ غلیظ چیزیں ہیں، نجس چیزیں، ناپاک چیزیں ہیں۔ اللہ نے فرمایا مت کھاؤ ان کو، حلال چیزیں کھاؤ، پاکیزہ چیزیں کھاؤ، ہے کہ نہیں؟ آپ کے لیے ماشاءاللہ پاک پاک اچھی اچھی چیزیں اللہ رب العزت نے رکھی ہیں، پرندے ہیں، جانور ہیں، حلال چیزیں کھانے کا اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے، اس سے صحت بنتی ہے، تندرستی بنتی ہے۔ لیکن آپ دیکھیے کہ بہت سارے لوگ ہیں جن کو حرام چیزوں میں دلچسپی ہے، کوئی دودھ کو پھینکتا ہے اور موت کو پیتا ہے، یہ اللہ ہی کا بنایا ہوا بندہ ہے، لیکن قسمت اس کا مقدر صحیح نہیں ہے۔ جانور خنزیر بھی ہے، جانور گائے بھی ہے، جانور بیل بھی ہے، بھینس بھی، اللہ نے انہیں گندگی کھانے سے روکا ہے۔ وہی جانور ہے خنزیر، سور،
جو نہیں کھاتا ہے. جانور سب ہیں, ایسے ہی انسان سب ہیں, لیکن کوئی حلال کھاتا ہے, کوئی حرام منہ مارتا ہے. تو الغرض دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ہم کو پیدا کیا ہے, اور اس دنیا میں جانا ہے ہم کو. ہمیں پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں, اس میں اتنا دل لگنا چاہیے, اچھی اور کسی دنیا میں رہنا ہے, منحوس لوگوں کو دیکھنا ہے, اللہ سے ملاقات کرو. اللہ سے ملاقات کرنے کی آرزو رکھو, خواہش رکھو. اللہ سے جو لوگ ملاقات کرنے کی تمنا رکھتے ہیں, وہ اس دنیا سے دل نہیں لگاتے. کن فی الدنیا کأنک غریب و عابر سبیل. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ دنیا میں ایسے رہو جیسے ایک مسافر رہتا ہے, اجنبی. اس طرح سے دنیا سے رہو. چلتے چلتے تھک گئے, کسی پیڑ کے نیچے بیٹھ گئے, سایہ لیا مسافر نے, ٹھنڈا پانی پیا, تھکاوٹ دور کری, آرام کیا, پھر اپنی منزل کی طرف چلا گیا. ہماری منزل کہاں ہے, کیا ہے عزیزان گرامی؟ یہ ایک دنیا ہے جو ماں کے پیٹ سے نکل کر کے ہم نے طے کرنا شروع کیا. دوسری دنیا یہ آنکھ بند ہونے کے بعد شروع ہوگی. وہ دنیا نہیں, وہ آخرت ہے, عالم برزخ ہے, جہاں پردے کے پیچھے ایک دنیا ہے, ایک ایسی چیز ہے جسے ہم نے نہیں دیکھا, لیکن دیکھنے والے نے بتایا تو ہمیں یقین ہوا. ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اس کے بعد, مرنے کے بعد ایک دنیا, ایک الگ زندگی ہے, اور اس زندگی میں جنت جس کو کہتے ہیں, دوزخ ہے, اللہ کا عذاب کا مظہر دوزخ ہے, اور اللہ کے رحم اور کرم کا مظہر جنت ہے. جو لوگ اس دنیا میں اچھا کام کریں گے انہیں جنت, جو لوگ برا کام کریں گے انہیں جہنم جانا ہے. جو لوگ اللہ کے ساتھ بغاوت کریں گے, شرک کریں گے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بغاوت کریں گے, بدعت خرافات آپ کی نافرمانی کریں گے, ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. اور جو لوگ نیک عمل کریں گے, اچھے عمل کریں گے, ان کے لیے اللہ دنیا میں بھی بہترین زندگی اور آخرت میں بھی بہترین عطا فرمائے گا. یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے. وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ. میرے حبیب, ان لوگوں کو خوشخبری سنا دو, میری طرف سے بشارت سنا دو, جو مومن ہیں, یقین رکھتے ہیں, جو اللہ کو مانتے ہیں, اللہ کی عبادت کرتے, بندگی کرتے ہیں, اللہ کے ساتھ کسی کو شرک نہیں ٹھہراتے, اللہ کی ذات ایک ہے, عبادت میں, خلق میں, تدبیر میں, حکم میں اللہ ہی اللہ ہے. اسی کا حکم ہے, اسی کے لیے خلق وہی پیدا کرتا ہے, وہی تدبیر مملکت کرتا ہے, کسی غیر اللہ کو یہ اختیار حاصل نہیں ہے. جو لوگ یہ یقین رکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہی مالک الملک ہے, وہی معبود برحق ہے, حقیقی ہے, اس کے علاوہ جس کی بھی عبادت کی جائے سب جھوٹ ہے, فریب ہے, حرام ہے, شرک ہے, نہیں کرنا چاہیے. یہ ہے ایمان اور عمل صالح. اللہ کے احکام, نماز پڑھو, روزہ رکھو, حج کرو, زکوٰۃ دو, اللہ کی عبادت ایسے کرو جیسے تم اللہ کو دیکھ لو. یہ دین ہے, یہی دین ہے. افسوس کی بات یہ ہے کہ کچھ لوگ, یہاں میں رک رہا ہوں, تھوڑا ہنٹ کرنا چاہ رہا ہوں, اشارہ, کچھ لوگ ایسے بھی ہیں, اللہ انہیں ہدایت دے, وہ دین کا نام انہوں نے اسٹیٹ اور حکومت بنایا ہوا ہے. یعنی جب تک آپ حکومت نہ کریں, حکمرانی نہ کریں, جب تک آپ کرسی کے مالک نہ بن جائیں, جب تک آپ کا دین مکمل نہیں ہے, یا آپ دین کے اوپر عمل پیرا نہیں ہے. جہالت ہے یہ حماقت ہے, اور ایسی دعوت دینے والا احمق ہے. اللہ اسے ہدایت عطا فرمائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جبریل امین نے جو دین معلوم کیا تھا, جو اسلام معلوم کیا تھا, جو ایمان معلوم کیا تھا, وہی تو دین تھا. حضرت جبریل آئے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا, مل اسلام یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول اسلام کیا ہے؟ تو آپ نے بتایا, ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ. اس بات کی گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں, اور اس بات کی گواہی دو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے. وتقیم الصلاۃ, نماز قائم کرو, وتؤتی الزکات, زکات ادا کرو, وتصوم رمضان, رمضان کا روزہ رکھو 1 مہینے کا, وتحج البیت, اللہ کے گھر کا قصد کرو, ارادہ کرو, حج کرو. قال صدقت, جبریل نے کہا سچ کہا آپ نے. صحابہ کہتے ہیں فعجبنا, تو ہمیں تعجب ہوا. یسأل و یصدق, سوال بھی کرتا ہے اور جواب پانے کے بعد اس کی تصدیق بھی کرتا ہے. یہ عجیب و غریب سائل ہے. پھر اس نے کہا ومل ایمان یا رسول اللہ, ایمان کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ.
ایمان یہ ہے کہ اللہ پر ایمان لاؤ، اللہ کے فرشتوں پر ایمان لاؤ، اللہ کی کتابوں پر ایمان لاؤ، اللہ کے رسولوں پر ایمان لاؤ، اور یوم آخرت پر، آخری لاسٹ ڈے پر ایمان لاؤ، اور نصیب کے، تقدیر کے بھلے اور برے پر ایمان لاؤ۔ قال صدقت، اس نے کہا سچ کہا۔ وما الاحسان، احسان کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، اگر تم اسے نہیں دیکھ سکتے، اللہ کی عبادت ایسے کرو جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے، اور اگر ایسے نہیں دیکھ سکتا، ایسا نہیں ہو سکتا، تو تمہارے اندر یہ کیفیت ہونی چاہیے، یقین ہونا چاہیے کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ قال متی الساعہ، قیامت کب آئے گی؟ تو آپ نے فرمایا کہ سائل سے زیادہ، پوچھنے والے سے زیادہ جس سے یہ سوال پوچھا گیا وہ نہیں جانتا۔ قال وما اماراتها، اس کی علامات کیا ہیں؟ قیامت کی علامات کیا ہیں؟ تو آپ نے فرمایا ان تری الحفاة العراة، جب تم ننگے پیر، ننگے جسم والوں کو دیکھو کہ وہ بڑی بڑی یتطاولون فی البنیان، بڑی بڑی عمارتوں پر فخر کریں، تو یہ سمجھو۔ اور اس وقت جب یہ دیکھو کہ باندی اپنے آقا کو جنم دے، یعنی چھوٹے بڑے ہو جائیں، بڑے چھوٹے ہو جائیں، تو یہ سمجھ لو کہ قیامت قریب ہے۔ اس کے بعد وہ شخص چلا گیا، جبریل چلے گئے، صحابہ کرام دیکھ رہے ہیں، بیٹھے ہیں، سب کچھ پہچان نہیں پا رہے، کہہ رہے تھے وہ ہمیں اجنبی آدمی، اجنبی تھا، کہاں آیا تھا، لیکن اس کے بدن سفید کپڑے، سفید لباس، اچھے خوبصورت کالے بال، بالکل پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ یہ کہیں دور سے آیا کوئی ہے، مسافر، لیکن ہم اسے جانتے بھی نہیں تھے۔ چلا گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کہ کیا تمہیں پتہ ہے یہ کون تھا؟ قالوا اللہ ورسولہ اعلم، اللہ اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا ھذا جبریل، یہ جبریل تھے، جاء لیعلمکم الدین، اس لیے آئے تاکہ تمہیں دین سکھائے۔ یہ ہے دین جو اللہ نے اپنے نبی کو سکھلایا، صحابہ کو بتلایا اپنے جبریل کے ذریعے سے، سمجھ رہے؟ یہ دین، وہ دین نہیں حکومت قائم کرو، اسٹیٹ قائم کرو، چلو کرسیوں کے لیے الیکشن لڑو۔ ہمارے ملکوں کے اندر کچھ جماعتیں ایسی ہیں جو ٹوٹی بکھری، آپس میں لڑی بھیڑی، الیکشن میں گئے، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، ایک جماعت بنی، پھر اس میں جماعت بنی، آج بھی رٹا مار رہے ہیں وہی کہ حکومت قائم کرو تو یہ ہوگا، تو دین وہ قائم کرنا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ لوگوں نے دین یہ سمجھا ہوا ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اللہ پر ایمان، فلاں پر ایمان، یا طلاق اور نکاح کے مسائل اور حلال و حرام کے مسائل، اس کو لوگوں نے دین سمجھا ہوا ہے، جبکہ یہ دین نہیں، یہ مذہب ہے، اور دین الگ ہے۔ دین وہ ہے جو حکومت قائم کی جائے کہ آؤ تلوار سے لڑو اور یہ ہو جائے، وہ ہو جائے، فلاں ہو جائے، یہ دین ہے۔ یہ سراسر حماقت کی باتیں ہیں۔ جز اور ایک ٹکڑے کو پورا دین کہہ دینا یہ حماقت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین ہم کو بتایا وہ یہ دین ہے جو حضرت جبریل کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے سکھایا ہمیں، ہم اس دین کے اوپر ایمان لاتے ہیں، اور ہمیں یہ دین چاہیے، اور اسی دین کے اوپر الحمدللہ حکومت قائم کرنا، اسٹیٹ بنانا، یہ دین کا حصہ ہو سکتا ہے۔ اللہ دیتا ہے، اللہ دیتا ہے، جب دے گا، ہم جب نیک بنیں گے، صالح بنیں گے، تو جناب علی اللہ جب دے گا تو ہم اس کو اب اوپر عمل کریں گے۔ ورنہ آپ بہت سارے مولوی حضرات بیٹھے ہوئے ہیں ایسے ملکوں کے اندر جو کہتے ہیں کہ صاحب ہم نے لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ لیا، تو مل گیا نا، اسٹیٹ حکومت مل گئی، تو آپ وہاں قائم کیجئے پہلے، اور پہلے آپ اپنے گھر میں قائم کیجئے نا، اسلام اپنے اوپر قائم کیجئے، آپ کا ایمان اور عقیدہ درست کیجئے۔ سب سے پہلا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مدینے کی ریاست بنائی تھی، یا مکے کی 13 برس تک صرف توحید کے اوپر دعوت دی، دلوں میں امن کے نغمے، زبان پہ امن کے نغمے ہیں، دل جہنم ہے۔ ایسے نہیں حکومت بنتی ہے، ایسے نہیں حکومت ملتی ہے، اللہ تعالیٰ ایسوں کو حکومت نہیں دیتا۔ اللہ نے شرط لگا یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، صرف میری عبادت کرو، میرے ساتھ کسی کو ساجیدار نہ بناؤ، تب تمہیں ہم حکومت دیں گے۔ تم فلانے مزار، فلانے درگاہ، فلانے چبوترا، فلانا شدہ، فلانا علم جا کے چادر چومو، چادر چڑھاؤ، رکوع کرو، سجدے کرو، مداہنت کرو، مجاملت کرو، چاپلوسیاں کرو، ایک ووٹ کے لیے حق نہ بولو، صرف یہ قوم کو ووٹ دے دو، ہم یہ حکومت نہیں ملنے والی، یہ حماقت ہے۔ اللہ ایسے لوگوں کو ہدایت عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان کی آنکھوں کو کھولے اور دین کو سمجھیں۔ یہ دین کو نہیں سمجھ رہے ہیں، اس کو نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کو مذہب کہہ رہے ہیں۔
اللہ اس جاہل کو اللہ ہدایت عطا فرمائے. ایک مولوی مر گیا, اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ وہ معاملہ کرے جس کا وہ مستحق تھا. میں نام کیا لوں, مولوی تو نہیں تھا وہ, بیچارہ ڈاکٹر تھا, کوئی طبیب وبیب تھا, مر گیا. وہ کہتا ہے یہ جو نماز روزہ ہر جگہ یہ مذہب ہے, اس کو پتہ ہی نہیں کہ دین اور مذہب میں کیا فرق ہے. اللہ کے بندو, اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ دین ہے, توحید ہے, شرک ہے, توحید سنت ہے, بدعت ہے, نماز ہے, روزہ ہے, یہ تمام سب چیزوں کا ان کی معرفت یہ دین ہے. حدیث جبریل صحیح مسلم کی پہلی حدیث, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ہذا جبریل, یہ جبریل تھے جو تمہیں دین سکھلانے کے لیے آئے تھے. اور اللہ حضرت جبریل نے کیا سکھلایا وہ بھی میں نے آپ کی خدمت پہ رکھا ہے. یہ ہے دین. اور مذہب سنو, آج میں آپ کو یہ بھی بتا رہا ہوں, معذرت کے ساتھ تھوڑی بات لمبی ہو رہی ہے. مذہب کس کو کہتے ہیں؟ مذہب دین نہیں ہے. دین الگ چیز ہے, مذہب ایک الگ چیز ہے. دین وہ ہے جو اللہ نے نازل کیا ہے آسمان سے. اللہ نے وہ نظام بنایا, اللہ نے وہ سسٹم بنایا, اللہ نے وہ طریقہ دیا, اسے دین کہا جاتا ہے. جیسے نماز, روزہ, وہ احکامات, وہ عبادات کا جو سلسلہ ہے, وہ عبادات کا جو پورا مجموعہ ہے, احکامات کے جو مجموعے ہیں, وہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیے ہیں, بتائیں, اس کو دین کہا جاتا ہے. اور مذہب انسان کی سوچ کے مطابق چلنا, یا انسان کی سوچ نے جو راستہ بنایا ہے اس کو مذہب کہا جاتا ہے. چنانچہ آپ دیکھیے گا کہ الحمدللہ دین میں کوئی اختلاف نہیں ہے, مذہبوں میں اختلاف ہے. وہ فلانے کا مذہب ہے, یہ فلانے امام کا مذہب ہے, وہ فلانے امام کا مذہب ہے. 8 امام ہیں, معلوم, 8 امام بنایا ہوا ہے, 8 فقہ ہیں, بانٹ لیا انہوں نے. حنفی فقہ, شافعی مذہب, حنفی مذہب, شافعی مذہب, حنبلی مذہب اور مالکی مذہب. اور اس کے یہ کہتے ہیں سنی ہے. اور اس کے بالمقابل کیا ہے؟ ظاہری. ان کو امام داؤد ظاہری رحمۃ اللہ علیہ جو اہل السنہ والجماعہ کے امام بھی ہیں, لیکن ان کو یہ چاروں نہیں امام اہل السنہ میں سے نہیں شمار کرتے. ظاہری مذہب, جعفری فقہ, ظاہری فقہ, جعفری فقہ, اور عبادی فقہ, اور ایک اور ہے زیدی فقہ. تو ادھر 4 ہے, ادھر بھی 4 ہے. یہ بانٹا ہوا لوگ, یہ ہے مذہب, یہ دین نہیں ہے. دین تو وہ ہے جو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو مذہب میں اختلاف ہو سکتا ہے, مذاہب غلط ہو سکتے ہیں, اسی وجہ سے آپ دیکھیے آپس میں اختلافات کی وجہ سے لوگ الگ الگ ہیں. تو یہ ہے مذہب. لیکن دین وہ ہے جو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ نے, رسول نے بتائے ہیں, وہ ہے دین. ان الدین عند اللہ الاسلام, جس کا نام اسلام ہے. کہ بے شک دین اللہ کے نزدیک کیا ہے؟ اسلام. اللہ نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی, آج میں نے اپنے دین کو مکمل کر دیا اور میں نے اپنی نعمت پوری کر دی. ورضیت لکم الاسلام دینا, اور میں دین تمہارے لیے جو میرے نزدیک پسندیدہ دین ہے وہ کیا ہے؟ اسلام ہے. تو اسلام دین ہے, اسلام مذہب نہیں ہے. تو یہ جاہل لوگ ہیں جو چند کتابیں پڑھ کر, یا چند لوگوں کے درسوں میں بیٹھ کر, یا چند لوگوں کے لٹریچر پڑھ کر کے اپنے آپ کو علامہ کہتے ہیں. نہ عقیدے کا پتہ, نہ توحید کا, اتنا بس بولنا جانتے ہیں. تو یہ بات یاد رکھیے, ہر بولنے والا صاحب علم نہیں ہوتا, ہر تقریر کرنے والا صاحب علم بھی نہیں ہوتا, سمجھ رہے ہیں. اور یہ بھی نہ دیکھیے کہ جو چپ ہے وہ علم والا نہیں ہے, ایسی بات بھی نہیں. الحمدللہ بہت سارے ایسے صاحب علم ہیں, تقویٰ ہیں, جو خاموش ہیں, چپ ہیں, نہیں بولتے ہیں, لیکن اللہ نے انہیں علم عطا فرمایا ہے, موقع اور محل سے وہ بولتے ہیں. تو عزیزان گرامی, یہ دین کی بات آئی تو میں نے آپ کو بتا دیا. تو دین یہ ہے. آپ اگر سچے اور حقیقی دین کے اوپر موجود ہیں الحمدللہ, تو ڈریے مت موت سے. موت کوئی ڈرنے کی چیز نہیں ہے, بلکہ اللہ سے ملاقات کی آرزو, تڑپ, چاہت, خواہش ہر ایک مومن کو ہونی چاہیے. اگر کسی مومن کو کم ہے, نہیں ہے, تو اسے اپنے ایمان کی خیر منانا چاہیے. اس دنیا کے اندر ہم اپنے بڑوں سے ملنے کی کتنی تمنا کرتے ہیں. اگر کسی کو یہ کہہ دیا جائے, مثال کے طور پر کوئی شخص بہت زیادہ بڑا بننا چاہتا ہے, کہ اسے کہہ دیا جائے کہ بھئی آپ کو فلانے حکمران سے آج ملاقات ہوگی, میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہ کمزور دل کا ہوگا تو ہارٹ فیل ہو جائے گا اس کا. وہ تو کسی سے ملتا ہے, آج ہمیں وہاں ملاقات کرنے, ارے بہت انعامات ملیں گے, بڑے انہوں نے رکھے ہوئے آپ کے لیے, آپ کی ملاقات ہوگی, آپ آئیں تو صحیح. لیکن محترم,
آپ کو راتوں رات نیند نہیں آئے گی. اگر صبح کی فلائٹ ہے، شام کی فلائٹ، تو آپ تو کہو گے بس ابھی اڑ کے چلے جائیں، ہے کہ نہیں؟ یہ کیفیت اس مالک الملک جو ساری کائنات کا اکیلا رب ہے، جس نے کہا وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، میرے حبیب، میرے نبی، مومنوں کو اور عمل صالح کرنے والے جو میرے بندے ہیں نیک، انہیں بشارت دے دو، انہیں خوشخبری سنا. ہے بشارت، خوشخبری دے دو. کس بات کی اللہ؟ کس بات کی خوشخبری؟ ان لہم جنات، کہ میں نے ان کے لیے جنات بنا کے رکھے. جنت نہیں، ایک جنت نہیں، کئی باغات ہیں. جنت ہے ان کے لیے، باغات. اب جنت کا ڈیفینیشن اگر آپ قرآن میں دیکھیں گے تو آپ کو دانتوں تلے انگلی دبائیں گے. کیا کیا خصوصیتیں ہیں، کیا کیا چیزیں ہیں. اور ہر جمعے کو تو آپ سنتے ہیں وجوہ یومئذ ناعمہ، قیامت کا دن ہوگا، چہرے چمک رہے ہوں گے. وجوہ یومئذ مسفرہ ضاحکۃ مستبشرہ، ہنس رہے ہوں گے، بشارتیں، چہرے پرنور ہوں گے. اللہ فرماتا ہے وجوہ ناعمہ لسعیہا راضیہ، جو انہوں نے زندگی میں دکھ اٹھائے، تکلیف اٹھائی، محنت، جد و جہد، گالیاں سہیں، دشمنوں کی مار کھائے یا شہادت اختیار کی، لیکن انہوں نے اللہ کو راضی کیا، خوش کیا اپنی محنت سے، اپنی جد و جہد سے. وجوہ یومئذ ناعمہ لسعیہا راضیہ فی جنت عالیہ، ان کے لیے بلند باغات ہے. ان کے لیے کیا ہوگا؟ بلند باغ. ان للمتقین مفاز، متقیوں کے لیے تو کامیابی ہی کامیابی ہے. حدائق و اعناب، حدائق، حدیقہ، باغ، چمنستان، گلزار. اعناب، اور انگوروں کے خوشے ہوں گے، مختلف پھل اور فروٹ ہوں گے. وکاسا دہاقا، اور چھلکتے ہوئے شراب کے جام ہوں گے. یہ وہ شراب ہے. وکواعب اترابا، نوخیز دوشیزائیں ہوں گی، لڑکیاں ہوں گی. اللہ تعالیٰ عطا فرما شادیاں ہوں گی، حوریں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اگر کوئی حور کا روپٹہ زمین کے اندر اگر جنت کی کھڑکی سے نیچے پڑ جائے یا جھلک جائے تو پوری دنیا اس کی روشنی سے منور ہو جائے. ہائے اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے. بہرحال تو اللہ رب العزت نے وہ تیار کر کے رکھا ہے، اس بادشاہ نے، اس مالک الملک نے. کیوں ڈرتے ہو کرونا سے؟ مت ڈرو، موت آنی ہے نا. اللہ پر آ جائے. ارے الدنیا سجن المؤمن، دنیا جو ہے یہ مومن کے لیے جیل ہے. اس کے پیچھے پڑ کر کے رو رہے ہو، دھو رہے ہو. اللہ سے رو، ڈرو مت. مال دولت جائیداد تمہارے باپ کی تو یہی رہے گی نا، تم پا گئے، ہم پا گئے، ان کے باپ کی رہے گی، وہ پائے. ایسے ہی زمین بانٹنے والے، زمین اپنی جگہ برقرار رہتی ہے، زمین اپنی جگہ برقرار رہتی ہے، زمین بانٹنے والے بدلتے رہتے ہیں. جی محترم، اس لیے زیادہ دل نہ لگاؤ اپنے مالک کو. کیا اللہ سے ملاقات کی آرزو نہیں ہے آپ کو؟ بے شک اللہ سے محبت ہے نا. جسے اللہ سے محبت ہے اسے موت کا کوئی ڈر، کوئی خوف نہیں. آج نہیں تو کل آنی ہے، کبھی بھی آ سکتی، آ جائے. اور یاد رکھو جب آنی ہے جبھی آئے گی، جب آنی ہے جبھی آئے گی، اس سے پہلے موت نہیں آئے گی. یہ بہت ہی وعدے کا پابند موت ہوتی ہے، اللہ کا حکم ہوگا جبھی. سمجھ رہے ہیں آپ؟ اس لیے ڈرو مت. کرونا آئے، فرونا آئے، ٹھرونا، ہاں احتیاط کرو. بے شک جو نظام ہے، جو سسٹم ہے، ہم یہ نہیں کہتے کہ اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ جا کر کے موت سے نہیں ڈرنے، جا کے کنویں میں کود پڑو، جلتی ہوئی آگ میں کود پڑو، یا اپنے اوپر پیٹرول چھڑک کے مر جاؤ، یا خودکشی کر لو. خودکشی اس کا علاج نہیں ہے. بہت سارے لوگ دیکھو ذرا سا ڈپریشن میں ہوئے، ذرا کسی نے تنگ کر دیا، ذرا کسی نے گالی دے دی، یا ذرا ناراض ہو گئے، چاہے مرد ہوں یا عورتیں، اور گلے میں پھندا باندھا مار گئے، یا چھت کے نیچے کود گئے، یا ٹاور کے نیچے کود گئے، ٹرین کے نیچے چلے. یہ دکھوں اور مصیبتوں کا علاج نہیں ہے. یہ حماقت ہے. یہ کمزور لوگ ہوتے ہیں، بزدل لوگ ہوتے ہیں. بات سمجھا کرو. اللہ سے ملاقات کرنی ہے تو ایسے نہ جاؤ حرام موت مر کے. اللہ سے ملاقات کرنی ہے تو اپنے دلوں میں اللہ کی محبت اور اس کے احکام سے اپنے اعضاء کو منور کرو، روشن کرو. اس کے بعد اللہ سے ملاقات ہوگی، بادشاہ سے. عزیزان گرامی، یہ دنیا ایک اسٹیشن کی طرح ہے. اسٹیشن سمجھو، ریلوے اسٹیشن یا ایئرپورٹ، ایسے ہی ہے. ابھی آپ سعودی عرب میں ہیں، آپ کو اپنے بیوی بچوں سے ملاقات کرنے کا کتنا شوق ہوگا. بہت سارے لوگ تو ابھی 2 مہینے 3 مہینے چھٹی میں باقی ابھی سے تیاری شروع کر دیتے ہیں. کہا بھائی اس ملک میں تو ہمیں ہمیشہ رہنا نہیں ہے، ہمیں تو اب جانا ہے اپنے ملک میں، اپنے وطن جانا
ہے کہ نہیں؟ تو تیاریاں 2-2 3-3 مہینے 4-4 مہینے سے کرنا شروع کر دیتے ہیں. یہ خریدنا، یہ بیٹے کے لیے، بیوی کے لیے، یہ پھپھو کے لیے، یہ نانی کے لیے، دادی کے لیے، یہ ساس کے لیے، یہ سسر کے لیے، بھتیجے کے لیے، بھانجے کے لیے، فلاں کے لیے، ڈکا کے لیے. تیاریاں، پیکنگیں. کیا کر رہے ہو بھائی؟ پیکنگ کر رہے ہیں. ارے یار کب جانا ہے؟ ابھی 3-4 مہینے کے بعد شروع. لیکن پیکنگ ابھی سے تیاری شروع ہے. فلائٹ آپ نے بک کرا لی ہے، آپ کو جانا ہے. کیوں؟ خوشی ہے دل کے اندر، امنگ ہے کہ مجھے اپنے بیوی سے ملنا، اپنے بچوں سے ملنا، اپنے والدین سے ملنا، اپنے دوست سے، اپنے بستی، اپنے قریہ. آپ کو ذرے ذرے سے محبت اپنے وطن سے. یہاں آپ نے کمایا ہے، سب کچھ کیا، لیکن آپ کو اس ملک کے چھوڑنے کا کوئی درد نہیں ہوتا. چلیں، بلکہ آپ دوڑے دوڑے ایئرپورٹ جاتے ہیں، اور ایئرپورٹ پہ فٹافٹ کتنی مشقتیں، لائن، یہ وہ کاغذات صحیح کرا کر کے پلین میں جب بیٹھتے ہیں تو سکون، پھر بھی سکون نہیں ملتا جب تک کہ وہاں اپنے ملک میں جب پلین پہنچ جائے تو دیکھو کیسے لوگ تالیاں پیٹتے ہیں خوشیوں سے کہ اپنے ملک کے اندر پلین اتر گیا ہے. اور اس کے بعد دوڑ کر کے فوری طور پر یہ سوچتے ہیں جلدی سے ہمارا امیگریشن ایگزٹ لگے، دخول کی، فٹافٹ پیپر اوپر دوڑ کر کے فوراً لائن میں آئے، پاسپورٹ دیا، امیگریشن کیا، فٹافٹ نکل کے باہر کھڑے ہوئے آپ کے دوست احباب، بھائی، ماں باپ، خوش، سب غم بھول گئے جو اس ملک میں تھا. اب وہیں کی زندگی آپ کی. اللہ، آپ کو کوئی چھوڑنے کا احساس نہیں ہوا سعودی عرب کا، ہے کہ نہیں؟ ایسے ہی جس ملک میں آپ ہیں، چاہے وہ ہندوستان میں، چاہے پاکستان میں، چاہے بنگلہ دیش میں، جہاں بھی میری آواز سن رہے ہیں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں میرے احباب، میں انہیں یہ بھی بتانا، ایک مثال کے ذریعے بتانا چاہوں گا کہ آپ سفر کر رہے ہیں اور آپ کو انویٹیشن ملا ہے وزیر اعظم کی طرف سے، صدر مملکت کی طرف سے، اور آپ کو بلایا جا رہا ہے کہ آپ اچھے کام کر کے آ رہے ہو، آپ جو اچھے کام کر کے آئیں گے ہم ان کو یہ انعام دیں گے. اور ٹرین اسٹیشن پہ بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں کے رونقیں اور وہاں کی آوازیں اور وہاں کے لوگوں سے آپ محظوظ ہو رہے ہیں خوب بیٹھ کر کے. لیکن آپ کے دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے اس جب سیٹی بجتی ہے اور یہ پتہ چلتا ہے کہ ٹرین آ رہی ہے. اسٹیشن بڑا خوبصورت ہے، کھانے پینے کے بڑے اچھے انتظامات ہیں، ایئر کنڈیشن ہے، خادم لگے ہوئے ہیں، ٹھنڈا پانی ہے، ویسے سب چیزیں، نعمتیں ہیں، آپ کے بیوی بچے ساتھ میں. لیکن آپ کو یہ رونقیں وہاں پابند سلاسل نہیں کرتی ہیں، آپ کے پیروں میں بیڑیاں نہیں ڈالتی. جیسے آپ کی سواری آتی ہے، آپ بیٹھ کر کے ایک بڑے مقصد کے لیے نکل جا رہے ہیں. کیوں؟ آپ کو انویٹیشن آیا ہوا ہے بادشاہ کی طرف سے، حکمران کی طرف سے کہ آپ آئیں گے، آپ کی عزت افزائی ہوگی. آپ کے لیے یہاں بہترین قسم کے انتظامات ہیں، اب گارڈن ہیں، ریزورٹ ہیں جناب، خوبصورت سے آپ کے لیے نوکر ہیں، آپ کے لیے فلیٹس ہیں، بنگلے ہیں. یہ آپ اسی مگن بھاگ جائیں گے. یہ بتاؤ، جس اسٹیشن پہ آپ نے 2 گھنٹے 4 گھنٹے 5 گھنٹے گزارے، اس اسٹیشن کے چھوڑنے کا کوئی غم آپ کے دل میں ہوگا؟ ہرگز نہیں. بھاگیں گے آپ اسٹیشن مارو گولی، ایسی کی تیسی، ہمیں تو اس سے بڑا لینا ہے. بالکل یہی مثال یہ دنیا ہے میرے عزیز. یہ دنیا ایک اسٹیشن ہے. اس اسٹیشن کے اوپر دل لگانے والا، سواری چلی جائے گی تو تم کچھ نہیں کر پاؤ گے. اس لیے اپنے سامان کو تیار رکھو، خود کو تیار رکھو. یہ دنیا اسٹیشن ہے، اس کے چھوڑنے کا غم نہ کرو. یہ نہ ڈرو کورونا آئے گا مار ڈالے گا. یہ اللہ کے حکم کے بغیر نہ کرونی نہ کرونا، کوئی وائرس تمہارا ایک بال بھی بیکا نہیں کر سکتا. بس تم احتیاط کرو. وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ. اللہ نے فرمایا اپنے ہاتھوں کو ہلاکت میں نہ ڈالو. ٹھیک ہے؟ تو آپ احتیاط کرتے ہوئے آگے بڑھیں، اور انشاءاللہ آپ کا رب، آپ کا مالک، آپ وہ زاد و راہ لیں. تزودوا فإن خیر الزاد التقوی. اے لوگو، زاد راحلہ لے لو، زاد و راحلہ سواری، توشہ آخرت لے لو. اور سب سے بڑا توشہ آخرت کا کیا ہے؟ تقوی ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ. اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو. یہ نہیں کہ دوسروں سے اللہ کہہ رہا، نہیں، ایمان خاص ڈپارٹمنٹ ایمان والوں سے کہہ رہا. اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، حق تقاتہ، جیسا کہ اللہ سے ڈرنے کا حق ہے. تو اللہ سے ایسے ڈرو جیسے اللہ سے ڈرنے کا حق ہے. صحابہ نے کہا کہ اللہ کے نبی ہم کتنا اللہ سے ڈریں، کیسے ڈریں اللہ سے، کتنا ڈریں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فتقوا، آیت نازل فرمائی اللہ تعالیٰ نے، اور اپنے نبی سے کہا فاتقوا اللہ ما استطعتم، اپنے طاقت بھر اللہ سے. تو بھی موت سے مت ڈرو، اور اس دنیا سے رغبت، زیادہ چاہت نہ رکھو، میل جول، بس اتنے تک رہو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے جس کے گھر میں ایک ٹائم کھانے کا ہے، رہنے کا ہے، پانی کا ہے، تو وہ سب سے بڑا خوش نصیب دنیا کا آدمی ہے.
कुन फि दुनिया का अन्नका गरीबुन औ आबिरु सबील, एक मुसाफिर की ज़िंदगी की तरह इस दुनिया के अंदर रहो, ज़्यादा लप झप। ठीक है, आप बिल्डिंग बनाओ, आप एयर कंडीशन में रहो, आप कसर बनाओ, सब कुछ करो, लेकिन ये ना भूलो कि ये सब छोड़ के जाना है। अगर ये सब नमाज रोज़ा अल्लाह के अहकामात और दीन को छोड़ करके आप ये तमाम सब काम कर रहे हैं तो फिर कोई बात नहीं, जहन्नम ही जहन्नम है, यहाँ भी जहन्नम वहाँ भी जहन्नम। यहाँ भले आप जन्नत में रह ले, लेकिन बुलंदी दर्जात आखिरत में भी दुनिया में भी मोमिनों के लिए है। वला तहनु वला तहज़नु व अंतुमुल अलौना इन कुंतुम मुमिनीन। हैं, गम न करो, फिक्र न करो, तुम ही बुलंद रहोगे। शर्त यह है कि तुम मोमिन हो, तुम्हारा ईमान सही होना चाहिए। समझ रहे? सबक पढ़ फिर अदालत का, सदाकत का, अदालत का, शुजाअत का लिया जाएगा तुझसे काम, दुनिया की इमामत का। इस दुनिया की इमामत का काम तुमसे लिया जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला के बनोगे तो अल्लाह तुम्हें अता फरमाएगा। वअदल्लाहु अल्लज़ीना आमनु मिनकुम व अमिलुस्सालिहात लयस्तखलिफन्नहुम फिल अर्ज़ि कमा इस्तखलफ़ल लज़ीना मिन क़ब्लिहिम। अल्लाह फरमाता है ये मोमिनों से और अमल सालेह करने वालों से अल्लाह का वादा है कि अल्लाह इस ज़मीन का मालिक उन्हें बनाएगा जैसे इनसे पहले लोगों को ज़मीन का मालिक बनाया था। शर्त क्या है? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि तुम मालिक भी बनाएगा, तुम्हें ज़मीन का हुक्मरान भी अल्लाह बनाएगा, अल्लाह बनाएगा। और अल्लाह तबारक व तआला वलयुबद्दिलन्नहुम दीनहुम अल्लज़ी इर्तज़ा लहुम, उनके लिए वो दीन जो अल्लाह ने पसंद किया है वो अता फरमाएगा। और खौफ और दहशत को मिटाकर अल्लाह ताला वहाँ अमन और शांति पैदा करेगा। शर्त यह है कि याबुदूननी ला युशरिकून बी शैया, अल्लाह ने फरमाया सिर्फ मेरी इबादत करो, मेरे साथ किसी को शरीक न करो। तो ये शिर्क बिल्लाह सारे अमाल और सारी जो तुम्हारी क्या कहते हैं अल्फाज के मुलम्मे साजियाँ हैं और वो तक़वा और वो परहेजगारी का जो एक खोल चढ़ाया हुआ है, अगर शिर्क बिल्लाह है ख़त्म। अल्लाह फरमाता है फ़जअलनाहु हबाअन मंसूरा, रेत के ज़र्रों की तरह से उड़ा देगा। ठीक है, तो ये अज़ीज़ान गिरामी चंद नसीहतें सबसे पहले मेरे लिए फिर आप सब के लिए आपकी खिदमत में रखी हैं। अल्लाह अज़्ज़ व जल से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें कहने और सुनने से ज़्यादा अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और अल्लाह अज़्ज़ व जल हमारी आल औलाद को शिर्क से बचाए और इताअत व इत्तिबा की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और दीन का माना और मफ़हूम सही तरीक़े से समझने और अल्लाह समझाने की हमें तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। आइए सवाल व जवाब के लिए थोड़ा सा हम टाइम लेते हैं, 10-15 मिनट। अगर कुछ सवालात हैं तो पेश करें इंशाअल्लाह। सैयद मोहम्मद फराज साहब, क्या तलाक याफ्ता को वली से इजाज़त की ज़रूरत होती शादी के लिए? बेशक हर औरत उसकी भी इजाज़त चाहिए और जो वली है उसकी भी इजाज़त ज़रूरी है, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अय्युमा इम्रअतिन नकहत बिदून वलियहा और बिदून वलियहा फनिकाहुहा बातिल। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कोई भी औरत जो निकाह करती है बगैर वली की इजाज़त के, अपनी मर्ज़ी से कहीं भी जा करके अपनी मर्ज़ी से अपनी मनमानी जाके निकाह करती है तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उसका निकाह बातिल है, उसका निकाह सही और दुरुस्त नहीं है। चुनांचे बहुत सारे लोग ये कहते हैं अदालतों में जाकर के लड़का लड़की हाजिर होकर के अपना निकाह करवाते हैं, बातिल है, बगैर वली की इजाज़त के। या कहीं भी दो गवाह बिठा करके भगा करके लाया लड़की और मौलवी को बिठा लिया और कहा कि निकाह पढ़ दो, गलत है। ये बगैर वली की इजाज़त के वो निकाह सही और दुरुस्त नहीं होता। जी जनाब अली, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी हिदायतुल्लाह खान साहब, जज़ाकल्लाह खैर। और सवालात नहीं है? माशाअल्लाह सवालात नहीं है, सवालात भेजो भाई दोस्तों, सवालात तो करो माशाअल्लाह। बाबू खान रिजवी साहब भी तशरीफ़ रखते हैं, अहलन व सहलन। वकील मोहतरम कहाँ हैं आजकल? माशाअल्लाह।
بھائی جو آپ نے تقریر سنی ہے یا جو بھی ہم نے نصیحت کی ہے اس پر بتائیے. وعلیکم السلام حبیب قریشی صاحب، اہلا وسہلا. ہدایت اللہ خان صاحب کوئی سوال ہے؟ فہیم فیصل صاحب پوچھ رہے ہیں السلام علیکم شیخ، لیٹ کر قرآن پڑھنا کیسا؟ بے ادبی ہے لیٹ کر قرآن پڑھنا، لیکن قرآن لے کر کے، ویسے داہنے کروٹ بائیں کروٹ منہ زبانی، ویسے اگر کوئی مجبوری ہے لیٹے لیٹے بھی موبائل کے اندر آپ پڑھ رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کوئی خباثت نہیں. جو قرآن جو مصحف ہے اسے ایسا لے کر کے پڑھنا تو یہ تھوڑی سی ادب کے خلاف ہے، لیکن پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے. ویسے اگر زبانی یاد ہے تو لیٹے لیٹے آپ قرآن پڑھ رہے ہیں تو الحمدللہ تو بہت اچھی بات ہے. نور عالم انصاری جی اہلا وسہلا، آپ کا نمبر چاہیے، نمبر لکھ دو بھائی انشاءاللہ تعالی. اہلا وسہلا. سمیر خان ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. سمیر صاحب طلاق شدہ عورت شادی کر سکتی ہے؟ کیوں نہیں، بالکل کرنا چاہیے اس کو. جوان ہے تو اپنے ولی سے اجازت لے کر کے، جو بھی اس کا بھائی ہو یا اس کا باپ ہو یا اس کا نانا ہو یا اس کا دادا ہو، جو بھی سرپرست ہے ان سے اجازت لے کر کے وہ کرے. نور احمد صادق صاحب کہتے ہیں تاکہ ہمارے مسئلے کیا ہے؟ آئی ایم فرام مراد آباد. وی لو یو شیخ. اللہ بارک فیک. اللہ آپ سے محبت کرے جس کے لیے آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں. مراد آباد ماشاء اللہ. اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے ہمارے بھائیوں کی جہاں بھی رہیں. وہ علاقے مراد آباد، غازی آباد اور ادھر کے علاقے جو ہیں وہ زیادہ تر نشانوں پہ رہتے ہیں اینٹینا کے، تو اینٹینا لوگ زیادہ نشانے بازیاں کرتے ہیں، تو ذرا سا اللہ حفاظت فرمائے. کیا خالی فلیٹ کیا ہے وہ سوال لاؤ. کیا خالی اس کے اوپر ہے کیا خالی فلیٹ کی زکوٰۃ ہوگی اگر اس میں نہیں رہے؟ اگر وہ آپ نے اپنے لیے روک رکھا ہے تو کوئی زکوٰۃ نہیں، لیکن اگر آپ نے کرائے کے لیے رکھا ہوا ہے تو جب تک کرایہ نہیں آئے گا جب تک اس کی زکوٰۃ وغیرہ نہیں ہوگی. جی السلام علیکم. ماں باپ شرک کی حالت میں مر جائیں تو ان کے لیے دعا کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ ان کے لیے اگر ماں باپ جاہل تھے، نہیں پتا تھا، تو ان کے لیے کہہ سکتے ہیں اللہ ہمارے ماں باپ جاہل تھے، ان کو نہیں پتا تھا شرک کا کفر کا، اور انہوں نے کر لیا، تو اللہ اگر تو امتحان لے تو اللہ انہیں امتحان میں کامیاب فرما. ویسے تو یہی ہے، سمجھ رہے ہیں، بڑے افسوس کی بات ہے. یہ کیا ہے؟ یہ امی اگر اپنے بیٹے سے جھوٹ بولے، اپنے بیٹوں کو برابر نہ سمجھے، اس کے لیے کیا حکم ہے؟ توبہ کرنا چاہیے. جھوٹ بولنا حرام. ایک عورت نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنے بیٹے کو بلایا، کہا بیٹے آ جا میں تجھے کھجور دوں گی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ واقعی تم کھجور دو گی اس کو، یا تم ایسی پھسلانے کے لیے بلا رہی ہو؟ تو اس عورت نے کہا نہیں میں واقعی دوں گی. تو آپ نے فرمایا ہاں دینا ضرور، ورنہ تم جھوٹیوں میں سے لکھی جاؤ گی. تو بے شک یہ وہ ہے. عبد الکریم صاحب کہہ رہے ہیں صحیح احادیث کی موجودگی میں ضعیف اور موضوع احادیث کیوں لکھی گئی ہیں؟ اصل میں لکھی نہیں گئی ہیں، لکھی گئی تھیں، لوگ بیان کرتے تھے، تو اس دور کے جو محدثین تھے انہوں نے ان رتب و یابس کو، یعنی وہ ضعیف موضوع جو تھیں، اس لیے جمع کر دی گئیں تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ جھوٹوں کا کوئی ٹولہ نکل کر کے کوئی الگ سے کر کے اور بعد میں لوگوں کو گمراہ کرے. تو محدثین نے ان سب کوڑے کرکٹ کو سب کو جمع کیا. کچھ محدثین نے اس میں ہیرے جواہرات سونے چاندیوں کو نشاندہی کر دی، اور کچھ لوگوں نے کہا نہیں یہ کچڑا ہے، یہ کچڑا ہے، بیان کر دیا الحمدللہ جو ان کے معرفت میں. کچھ مستقبل کے آنے والے وقتوں کے لیے چھوڑ دیا کہ بھئی آنے والے وقت کے لوگ انشاءاللہ تعالیٰ اس کو چھانٹیں گے، کنکڑوں کو، پتھروں کو. تو اس لیے لکھی گئی تاکہ وہ بھی محفوظ رہیں، تاکہ کوئی شخص الگ سے لا کر کے نہ یہ کہے کہ صاحب یہ بھی اللہ کے نبی نے فرمایا بھی لا. تو الحمدللہ اللہ کا فضل ہے کہ اس لیے وہ جمع کی گئی ہیں. سید شبیر احمد صاحب کہہ رہے ہیں کہ ڈیڈی کو کس سے رنگ کر داڑھی کو کس سے رنگ کر سکتے؟ مہندی کے سوا. مہندی یعنی لال، براؤن، ڈارک براؤن، اسی طرح سے پیلا، جو بھی یعنی کالے رنگ کے علاوہ جو دوسرا کوئی بھی رنگ آپ رنگ سکتے. کیا تہجد کی نماز کی 2 رکعت عشاء کے بعد اور 2 رکعت فجر سے پہلے پڑھ سکتے؟ تہجد کی نماز جو ہے بے شک عشاء کی نماز کے بعد بھی فوراً سے ٹائم شروع ہوتا ہے اور فجر سے پہلے تک رہتا ہے. ٹھیک ہے، آپ پڑھ سکتے ہیں 2 رکعت، 5 رکعت، 10 رکعت، 8 رکعت. کم سے کم 8 رکعت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے، اسے زیادہ آپ کی مرضی. سید محمد فراز صاحب کہتے ہیں کہ حدیث میں جس کا کیا ہے
حدیث میں جس کا میں مولا اس کا علی مولا، تو حضرت علی کو مولا کہہ سکتے ہیں؟ اچھا حدیث میں ہے، مولا کے معنی وہاں دوست کے ہیں، ٹھیک ہے۔ مولا عربی کا لفظ ہے، یہ کئی معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ اللہ نے اپنے لیے بھی مولا کا لفظ استعمال کیا، انت مولانا، اے اللہ تو ہمارا مولا، یعنی دوست ہے، دوست بھی ہے، آقا کے معنی میں بھی آتا ہے۔ مولا کا معنی عربی میں کئی معنی میں آتا ہے، یہ جس کی طرف اضافت کی جاتی ہے اس اضافت سے اس کا معنی بدلتا ہے۔ مثال کے طور پر میں آپ کو بتاؤں، جیسے حضرت نافع مولا ابن عمر، تو حضرت نافع جو تھے یہ غلام تھے حضرت ابن عمر کے، انہوں نے آزاد کر دیا، تو اب ان کے نام کے ساتھ آتا ہے کہ نافع یہ کون ہے، ان کے پہچان کے لیے آتا ہے نافع مولا ابن عمر، یعنی ان کے آزاد کردہ غلام ہیں، کس کے؟ ابن عمر، یعنی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے۔ تو اب یہاں مولا کی نسبت نافع کی طرف کی گئی تو وہاں غلام آیا۔ یہی مولا اللہ کی طرف منسوب ہوتا ہے، جیسے وَأَنْتَ مولانا، تو اس کے لیے مالک الملک بھی کہہ سکتے ہیں، اور مولا یعنی سب کچھ دینے والا بھی کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن یہی مولا اگر بادشاہ کی طرف ہوتا ہے تو اس کے معنی سردار کے ہوتا ہے، جیسے مولائی خادم الحرمین شریفین، ٹھیک ہے۔ لیکن یہی مولا اگر حضرت علی کی طرف ہوتا ہے تو دوست کے معنی میں ہوتا ہے۔ لیکن اگر مولا کا معنی اللہ لیا جائے تو استغفر اللہ، یہ تو کفر ہے، اور جیسا کہ روافض اور شیعہ ان کی تقریروں میں استغفر اللہ ایسی باتیں موجود ہیں۔ تو یہ ہے مولا، ٹھیک ہے۔ رکوع پانے، اچھا کون ہے یہ؟ فہیم فیصل صاحب کا شمار ہوگی، یعنی یہ اصل میں اختلافی مسئلہ ہے، تو اس میں بعض اہل علم نے کہا ہے کہ رکوع پانے سے رکعت نہیں ہوتی، اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ رکوع پانے سے رکعت ہو جاتی ہے۔ تو یہ اجتہادی مسئلے ہیں، اس مسئلے میں آپ کا دل جہاں مطمئن ہو ایسا کر سکتے ہیں۔ حبیب قریشی کا آپ کہتے ہیں 3 جمعے کی نماز ادا نہیں کی لاک ڈاؤن کی وجہ سے، فرمائیں کوئی حرج نہیں ہے حبیب بھائی، کوئی بات نہیں، 3 نہیں 10 جمعے چھوڑ جائیں، اگر کرفیو ہے، لاک ڈاؤن ہے، تو آپ مجبور ہیں، اور مجبوری کی وجہ سے وہ کوئی حرج نہیں ہے اس میں۔ وہ حکم ان کے لیے ہے جو بلا کسی عذر شرعی و بلا کسی عذر شرعی کے جمعہ چھوڑتے ہیں جان بوجھ کر کے، وہ ان کے لیے جو منافقوں میں لکھے جائیں گے۔ نور عالم صدیقی انصاری صاحب کہتے ہیں کہ کیا ہے وطر کے بارے میں بتائیں شیخ، کہ کیا ہے وطر کے بارے میں بتائیں، کتنی رکعت تک پڑھ سکتے ہیں؟ وطر 1 رکعت، 3 رکعت، 5 رکعت، 7 رکعت، یہ وطر ہے، پڑھ سکتے ہیں آپ۔ کیا سود کے پیسے کسی کو دے سکتے ہیں؟ ہاں بے شک آپ دے سکتے ہیں، کوئی غریب غربا ہیں، مسکین ہیں، آپ کے رشتوں میں نادم کوئی لڑکا ہے، کوئی بچہ ہے، اس کو بل نہیں جمع ہو رہا ہے، یا اس کے مشاکل ہے، سود کا پیسہ نکال کر کے وہاں لگا، آپ اپنے مصرف میں نہ لیں، آپ اپنے وہاں لے سکتے ہیں، دوسروں کو دے سکتے ہیں۔ میں نے 3 سال ریاض میں کام کیا تھا، لیکن آپ سے ملنے کی خواہش ہی رہ گئی انشاءاللہ۔ اگر بھائی عبدالقادر یہاں نہیں ملاقات ہوئی، بھائی کون ہے یہ، تو عبدالقدیر صاحب، اگر یہاں ملاقات نہیں ہوئی تو اللہ سے دعا کریں جنت کے دروازے پہ ملاقات ہو جائے، ٹھیک ہے، اللہ تعالی ہم سب کو جنت میں ملاقات۔ غیر مرد کی قبر میں عورت کو دفنان سکتے ہیں کیا؟ غیر مرد کی قبر مطلب یعنی غیر محرم مرد کی، کیوں الگ سے قبر بنائی جائے عورت کی؟ عورت مرد کے ساتھ نہیں دفنائی جائے گی۔ شیخ آپ کا CD سن کے ہم سلفی ہوئے دبئی میں 2003 میں، کیا آپ شیخ عبد الرحمن جانتے ہیں دبئی میں؟ بے شک شیخ عبد الرحمن ہمارے ماشاءاللہ معروف شخصیت ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے، اور دبئی میں ان کی خدمات ہیں۔ آپ لوگ تو وہاں کیا کہتے ہیں اس جگہ کو جہاں وہ نماز پڑھاتے ہیں دبئی کے اندر، نہیں پتہ نہیں کیا نام اس کا، کچھ نام ہے، بہرحال مجھے یاد نہیں آ رہا۔ اولاد کا عقیقہ کیسے دینا چاہیے؟ اگر بیٹی پیدا ہو، اس کا بیٹی اگر ہے تو 1 بکرا یا بکری آپ ذبح کریں، اور بیٹا ہے اللہ دیے تو 2 بکرا یا 2 بکری اللہ کی راہ میں قربان کریں، خود کھائیں، اگر آپ کا خاندان بڑا آپ خود بانٹ دیں، کھا لیں، یا دعوت کر دیں، کوئی حرج نہیں ہے، کھا سکتے ہیں۔ فیض شیخ صاحب کہتے ہیں شیخ صاحب ایک شخص کی بیوی دوسرے آدمی کے ساتھ بھاگ گئی، 2 ماہ تک کوئی پتہ چلا نہیں ہے، اب اس شخص نے دوسری شادی کر لی بغیر طلاق دیے، شیخ کیا یہ شادی کوئی آدمی تو 4 کر سکتا ہے محترم، اس کے لیے تھوڑی ہے کہ ایک بیوی زندہ ہو یا طلاق شدہ نہ ہو تو تبھی تو نہیں کر سکتے آپ،
ایک بیوی کے رہتے ہوئے دوسری تیسری 4 تک اس کو اجازت ہے، کوئی حرج نہیں، لیکن وہ عورت اگر بغیر اس کے طلاق کے شادی کرتی ہے تو وہ اس کے لیے حرام ہے، وہ اس کے لیے حرام ہے۔ محمد مجاہدین صاحب، اگر کسی باپ دادا سے پہلے اگر کسی کا باپ دادا سے پہلے انتقال ہو گیا تو آپ کے کہنے کا مطلب اس کا حصہ نہیں تو وہ کہاں جائے گا، کہاں رہے گا؟ پھر تو یہ انسانیت کے خلاف ہے۔ یہ اللہ کا فیصلہ ہے اور اس کے رسول کا فیصلہ ہے جو انسانیت کے خلاف نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ نے اس کے لیے یہ بھی تو فیصلہ کیا ہے کہ جب تقسیم ہو تو تمہارے اعزاء، اقارب اور دوسرے وہ لوگ جو بیچارے اس میں شریک نہیں ہیں تو ان کو بھی دو، اللہ کا حکم ہے، لیکن جو اصل راز ہے، جس کا حق ہے، اس کو تو وہ ملے گا ہی۔ یہ بھی تو ناانصافی ہے کہ کسی کا حق اٹھا کے کسی کو دے دیا جائے جس کا حق نہیں ہے، یہ بھی تو ظلم ہے۔ دونوں طرف سے سوچئے، ٹھیک ہے جی۔ کیا ہے حبیب قریشی صاحب کہتے ہیں کہ عورتیں جہری نماز پڑھ رہی جہری نماز گھر میں با آواز بلند پڑھ سکتی، کوئی حرج نہیں، گھر میں ہیں پڑھ سکتی۔ وعلیکم السلام احمد بھائی، اللہ بارک فیک، جزاک اللہ خیر۔ اور کوئی سوال؟ اور سوال اوپر نہیں کسی کا سوال چھوٹا ہے؟ ماشاءاللہ۔ کیوں من الناس موجودین؟ ہاں 90 بس، میرا خیال ہے 10-12، کوئی بات نہیں۔ کورونا وائرس کے تعلق سے گالی کی بات آئی ہے کہ کورونا وائرس کو بہت سارے لوگ برا کہتے ہیں، گالی دیتے ہیں، نعوذ باللہ، نہیں دینا چاہیے، حرام ہے یہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کی طرف سے یہ اللہ کا یوں سمجھیے کہ عذاب ہے۔ تو کوئی بھی چیز ہو اللہ کی طرف سے آئی ہے تو اس کو گالی دینے سے کچھ نہیں ہوتا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخار بھی آئے تو بخار کو بھی ہم برا بھلا نہیں کہہ سکتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ بعض لوگ زمانے کو برا کہتے ہیں نا، تو اللہ کے نبی نے فرمایا یسب بنی آدم الدہر، بنی آدم جو ہے زمانے کو گالی دیتا ہے، وہ انا الدہر، اور اللہ فرماتا میں زمانہ ہوں، یعنی میں زمانہ ہوں کا مطلب کیا ہے؟ دوسری روایت میں ہے کہ میں زمانے کو اقلب اللیل والنہار، رات اور دن کو میں پلٹنے والا ہوں، مقدروں کا بنانے والا میں ہوں، اچھائی اور برائی کا خالق میں ہوں۔ میں تو لوگ جب زمانے کو برا کہتے ہیں تو اس طرح سے گویا ہم کو برا کہتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کورونا بھیجا ہے، اس کی کوئی مصلحت ہے، اور بہت بڑی مصلحتیں ہیں۔ آپ دیکھیے بہت بڑی مصلحتیں ہیں، جن لوگوں کے پاس تو جناب دنیا تو اتنی لمبی ہو چکی تھی، اتنی طویل کی لوگ کہتے ہیں ہمارے پاس تو وقت ہی نہیں ملتا، کیا کریں، صبح سے لے کے شام تک یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں، وہ بادشاہ، وہ فلاں، وہ فلائٹ، پورا فضاؤں میں صرف جہاز ہی جہاز گھومتے ہیں۔ اب یہ 2.5-3 مہینے سے نہ کوئی جہاز ہے، نہ کچھ ہے، تو پھر لوگوں کے کام کیسے چلتے ہیں؟ اللہ کو یہ دکھانا مقصود ہے کہ مالک الملک میں ہوں، میری حکمرانی ہے، تو کیا پھٹو فقیر تھیلا ٹانگ کے نکل جائے گا کدھر، تیرے ذلیل آدمی، تو اپنے جسم کا مالک نہیں ہے، تیری آنکھ تیرے قبضے میں نہیں، تیرے ہاتھ تیرے قبضے میں نہیں، کس چیز کا تو مالک؟ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے کس چیز نے غرور میں ڈال رکھا اپنے رب سے؟ الذی خلق فسواک، جس نے تجھے پیدا کیا، تجھے برابر کیا، تیری سب کچھ بنائی سیدھے اچھے طریقے سے، اس سے غرور کر رہا ہے، گھمنڈ کر رہا ہے۔ تو آج انسان غرور کر چکا تھا، اس غرور کو مٹانے کے لیے اللہ رب العزت نے اس اندیکھے قہر کو، عذاب کو بھیجا۔ یہ سپاہی ہے اللہ کی طرف سے، تو سب کے کام گرم ہے، آپ چپٹے بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی وائٹ ہاؤس کے نیچے گھس رہا ہے، کوئی اوپر گھس رہا ہے، کوئی بڑے بڑے لوگ تو وہ اللہ تعالیٰ نپٹے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ جنہوں نے ظلم کیا اللہ اس قہر کو انہی کے اوپر لوٹائے جو ظالم ہیں، اور اللہ تعالیٰ بے گناہوں مظلوموں کی مدد فرمائے، اور اللہ تمام مومنین متحدین کی مدد فرمائے۔ گلزار چودھری صاحب کہتے ہیں کیا قضا نماز سب ایک ساتھ میں پڑھ سکتے ہیں؟ کیونکہ میں دکان پر رہتا ہوں، ٹائم نہیں ملتا ہے، اس لیے اب ٹائم نہیں ملتا ہے، ابھی بھی ٹائم نہیں ملتا۔ چودھری صاحب کب ٹائم ملے گا؟ نہیں پڑھ سکتے آپ، حرام ہے آپ کا اس طرح نماز چھوڑ کر دکان پہ بیٹھنا، اور جو رزق آپ کماتے ہیں وہ بھی حرام ہے، اس لیے ضروری ہے کہ آپ وقت پر نماز ادا کریں۔ یہ نہیں کہ 5 وقت کی بیٹھ کے وہاں عیش کریں اور اس کے بعد آ کے گھر میں 5 ٹائم نماز پڑھیں، ایک بیٹھ قضا کریں، یہ حرام ہے، یہ حرام ہے۔ کیا ہے لوڈو کا حکم کیا ہے؟ لوڈو وغیرہ یہ اگر آپ کے پاس وقت ہے تو بغیر کسی اس کے کیا کہتے ہیں اس کو جیسے ارے وہ پیسے ویسے لگا کے جوئے، بغیر کسی جوئے سٹے کے سفر میں ہے تو ایسا
کھیل سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں، لیکن اسے جوئے سٹے سے کھیلنا یہ حرام ہے۔ محمد جاوید شیخ صاحب کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ شیخ، کیا ہے طاغوت کیا ہے؟ طاغوت کیا ہے؟ کیا ڈیموکریسی طاغوت ہے؟ کفر ہے؟ چلیں اس موضوع پر میں انشاءاللہ اگلی مجلس میں گفتگو کروں گا، ٹائم زیادہ ہو رہا ہے۔ یہ طاغوت کیا ہے؟ طاغوت کیا ہے؟ یا لکھ لو یہ سوال، اور اگلا درس انشاءاللہ اسی موضوع پہ ہوگا، طاغوت کیا ہے انشاءاللہ۔ نور عالم انصاری صاحب، میں نماز روم میں پڑھتا ہوں، کوئی حرج تو نہیں ہے؟ نہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے؟ نہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ بالخصوص وہ لوگ جو اس مرض میں مبتلا ہیں، انہیں تو ہرگز 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 مسجد نہیں جانا چاہیے اور پرہیز کرنا چاہیے۔ کل نہیں پرسوں سے سعودی عرب میں بھی لاک ڈاؤن ختم ہو رہا ہے، ہم نے سنا ہے سنڈے سے یہاں لاک ڈاؤن ختم ہو رہا ہے۔ تو عزیزو، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ لاک ڈاؤن ختم ہو گیا ہے، گورنمنٹ نے اپنی طریقے سے ہٹا دیا ہے۔ الگ رہیں اور اللہ کے لیے احتیاط کریں، جو کچھ احتیاطات ہیں۔ اللہ آپ کو جزائے خیر۔ زکوٰۃ کی رقم کب تک ادا کر سکتے ہیں؟ زکوٰۃ کی رقم آج نکالی آپ نے تو آپ ادا کر دیں، اسے حتی الامکان غریبوں مسکینوں میں بانٹ دیں۔ قضا نماز نہیں پڑھ سکتا، اچھا وہ ہو گئی بات، ٹھیک ہے۔ انگوٹھی پہننا بدعت ہے کیا؟ نہیں، سنت ہے انگوٹھی پہننا۔ یہ دیکھیں انگوٹھی میں نے پہنی ہے، اب آپ نے میری انگوٹھی دیکھی، کہا ہوگا۔ بہرحال اختر انصاری صاحب، ہم لوگ شیخ مسجد اب کھل رہی ہیں تو کیا مسجد میں ہی نماز پڑھنا ہے یا گھر میں؟ اگر مسجد کے اندر وہ تمام سب انتظامات ہیں اور آپ کر سکتے ہیں تو ٹھیک ہے، لیکن ایسا نہیں ہے صرف مسجد کھل گئی ہے تو آپ یہ نہ سوچیں مرض چلا گیا، بیماری چلی گئی۔ احتیاط کرنا بہت ضروری ہے۔ اگر آپ ڈر رہے ہیں، خوفزدہ ہیں، تو آپ اپنے گھر میں نماز پڑھ لیں، وہ بہتر ہے۔ آج کل مسلم نوجوان ہیپی برتھ ڈے وش کرتے ہیں، منع کر یہ حرام ہے سب۔ یہ من تشبہ بقوم فہو منہم، یہ یہود و نصارہ کی نقل ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرتے ہیں وہ انہی میں سے ہو جاتے ہیں۔ کیا عصر کے بعد قضا نماز ہو سکتی ہے جیسے کہ ظہر کی نماز؟ نہیں، قضا نماز کے لیے ضروری ہے کہ آپ ترتیب رکھیں۔ مثلا عصر کا وقت ہے تو آپ پہلے جماعت میں اگر گئے ہیں یا اکیلے پڑھ رہے ہیں، پہلے ظہر کی پڑھ لیں، اور اگر جماعت سے پڑھ رہے ہیں پھر بھی آپ کی نیت ظہر کی کر لیں۔ وہ بھلے امام عصر کی پڑھ رہے ہیں تو آپ ظہر کی پڑھ لیں، اس کے بعد آپ عصر پڑھیں، ترتیب ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ اس لیے اگر آپ نے عصر پڑھ لی، قضا نہیں پڑھی، تو آپ جو ہے مغرب میں پڑھ لیں اس کو، ظہر کی نماز پہلے پڑھ لیں، پھر جو کیا کریں گے آپ۔ لیکن قضا وغیرہ کے عصر کے بعد چونکہ کوئی نماز نہیں ہے، اگر آپ نے عصر پڑھ لیے تو اس کے بعد کوئی نماز نہیں ہے، اس لیے نہیں پڑھنا چاہیے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم منع فرمایا۔ شرک کرنے والے کی میت میں جا سکتے ہیں؟ دیکھیں، میت، شرک کرنے والے کی میت میں آپ ازراہ ہمدردی شریک ہو لیں، سمجھ رہے ہیں نا۔ اگر آپ کنفرم ہیں، جانتے ہیں کہ یہ شرک کرتا تھا، تو بہرحال بہتر پرہیز کرنا ہے۔ لیکن اگر آپ ڈرتے ہیں یا خوف ہے یا نہیں جائیں گے تو، یا آپ کی نیت یہ ہے کہ ہم دعوت و تبلیغ بھی کریں گے، اس سے تعلقات بڑھائیں گے، تو اس کو صحیح راستے پہ لانے کی کوشش کریں گے، تو کوئی حرج نہیں ہے، جا سکتے ہیں۔ اگر ہم بچہ نہیں چاہتے ہیں اور بیوی حمل سے ہو رہی ہے تو کیا کریں؟ تو بچہ آپ نہیں چاہتے ہیں، اللہ آپ کو ہدایت دے۔ اور بیوی کیا ہے؟ بیوی ہم نہیں چاہتے ہیں اور بیوی حمل سے ہو رہی ہے تو کیا کریں؟ وہ کیا کریں؟ آنے دیں بچے کو، مہمان کو، کیا کریں گے آپ؟ سمجھ رہے ہیں؟ کیا غیر مسلم کو چندہ دے سکتے ہیں جو گنپتی کے لیے مانگتے ہیں؟ نہیں، آپ ان سے چودھری صاحب یہ کہہ دیں کہ دیکھیں آپ کا یہ تیوہار ہے، کوئی بات نہیں، آپ کا حق ہے، آپ کرو، لیکن اس کے لیے مجھے چندہ نہ مانگے۔ ہاں، اگر کوئی بھوکا ہے، پیاسا ہے، دوا چاہیے، علاج چاہیے، کم گھر نہیں ہے، باہر نہیں ہے، جو بھی ہے اس کے علاوہ، کیونکہ یہ ہمارے دھرم کا مسئلہ ہے، دین کا مسئلہ ہے، ٹھیک ہے، تو آپ اس طرح سے بچ کر کے نہ دیں، آپ اس کو منع کر دیں، سمجھا دیں، اور سمجھائیں گے تو انشاءاللہ وہ سمجھ جائیں گے۔ اب ایسی کہتے ہیں نہیں دیں گے آپ تو اس کو تکلیف ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے اپنے کچھ نوجوان ایسے ہیں کہ وہ بھی گلیاں بند کر کے شب برات کا چندہ ہو رہا ہے، رجب کے کنڈوں کا چندہ ہو رہا ہے، عید میلاد النبی کا، غوث عید خواجہ غریب نواز کا، غوث اعظم کا، فلانے کا، ڈھکانے کا، سب کا کر رہے ہیں، مانگتے ہیں تو غیر مسلموں سے لیتے ہیں، وہ جو ہے صحیح نہیں ہے، حرام ہے، یہ نہیں کرنا چاہیے۔ ہو گیا؟ اچھا، کیا ہے؟ تاش کے پتے بارے میں بھی بتا دیں جزاک اللہ۔ یہ حرام ہے، بہرحال ٹائم پاس کے لیے لوگ کرتے ہیں تو یہ حرام۔ ٹائم پاس کیا، مومن کے پاس اتنا ٹائم کہاں ہے کہ وہ بیٹھ کر کے تاش کے پتے کھیلے، برائیاں کرے۔ بعض کھیلتے کھیلتے وہ چیزیں پھر آدمی کو اس کی طرف لے جاتی ہیں۔
جوئے اور سٹے کی طرف بھی لے جاتی ہیں، تو اس لیے نہیں کھیلنا چاہیے۔ محمد شجاع الدین کہتے ہیں کہ کیا ظہر کی قضا عصر کے ہو گئی؟ عدنان سید السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، وعلیکم السلام بیٹا، ماشاءاللہ یہ گلبرگہ شریف سے آ گیا عدنان، اہلاً وسہلاً۔ الحمدللہ کیا ہے، والد صاحب جائیداد ہے، والد صاحب بھی جائیداد ہے اور مالدار ہیں، اور ان کی اولاد تنگ دستی میں گزارا کرتی ہے، کیا والد کو اس کی پکڑ ہے؟ نہیں، والد کو چاہیے کہ وہ اپنی اولاد کو کی پرورش کرے، کھلائے پلائے، اللہ کہ والد اگر بچے بڑے ہو گئے ہوں تو وہ اس لیے کہ اس میں سب کا والد اس لیے ایک کی کفالت نہیں کر سکتا، کیونکہ باپ میں سارے بچے اور بچوں کا حق ہے۔ اگر ایک کو دے گا تو سارے مانگیں گے، تو پتہ چلا کہ والد کا مال ہی بیٹھ کر کے کھا گئے اور سب بیٹھے ہوئے ہیں کھا رہے ہیں، تو یہ بہرحال صحیح نہیں ہے۔ تو ایسے باپ کی جو حکمتاً اس نے روک کے رکھا ہے کہ کماؤ کھاؤ، تو اس کی پکڑ اوپر نہیں ہوگی۔ نماز کے دوران فاصلہ رکھنے میں کوئی حرج نہیں، جی مجبوری ہے، یہ مجبوراً میں کوئی حرج نہیں، جیسے مجبوری ہے کہ آپ جمعہ میں جائیں، مجبوری ہے کہ جماعت میں نہ جائیں، ایسی اگر مجبوری ہے کہ بھئی تھوڑا فاصلہ رکھ کے نماز پڑھیں تو بے شک کوئی حرج نہیں ہے۔ جی کون محبوب متوا صاحب، اچھا محبوب متوا صاحب، اہلاً وسہلاً، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ حافظ زین الدین صاحب، نماز کے دوران فاصلہ، اچھا ہو گئی بات، جی ہو گیا، سوال ہو گیا سب، کیا اور ہے ابھی؟ ہاں اور بھی ہیں سوالات کہ ختم ہیں؟ وہ بند ہو گیا ہوگا، ہاں گرم ہو گیا۔ سوال یہ ہے کہ السلام علیکم، گھر کے لیے کرایہ کے بدلے میں 3 لاکھ پیسہ دینا کیسا ہے؟ شیخ 3 لاکھ پیسہ دیکھ بھی 2000 کرایہ دینا کیسا ہے؟ پیسے دے کر کے مثلا ڈپوزٹ جس کو کہتے ہیں اگر دے دیں اور اس کے اوپر کرایہ کم ہوتا ہے تو کوئی حرج نہیں ایسا کرنے میں، لیکن اگر صرف یہ ہے کہ پیسہ دے دیا آپ نے اور یہ ہوا کہ ایگریمنٹ ہو گیا کہ 3 سال کے بعد آپ کو یہ 3 لاکھ روپے واپس کر دیں گے تو ہم گھر چھوڑ دیں گے، تو یہ حرام ہے بغیر کرایہ کے۔ جی سوال یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں جو نا، اس میں کیوں نہیں آ رہا؟ بند ہو گیا، بس تو پھر بند ہو گیا تو نہیں ہوگا، ہیں؟ آخری پڑھ لیتے ہیں۔ ہاں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنوں اور انسان کی نظر بد سے پناہ مانگا کرتے تھے، یہاں تک کہ معوذتین سورۃ الفلق اور سورۃ الناس نازل ہوئی۔ جب یہ صورتیں اتر گئیں تو آپ نے ان دونوں کو لیا اور ان کے علاوہ کو چھوڑ دیا۔ امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن غریب ہے۔ دوسری اس باب میں ان سے بھی روایت ہے۔ میرا سوال ہے، اس حدیث کے بعد باقی سارے نظر بد کی دعا منسوخ ہیں؟ نظر بد کی دعا منسوخ ہے؟ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، آپ نے چھوڑ دی تو یہ قرآن کی آیتیں پڑھ کر کے اسی سے آپ دم کیا کرتے تھے، رقیہ کیا کرتے تھے۔ جہاں تک اور کون سی دعائیں ہیں اگر وہ بتائی جائیں کہ یہ تو منسوخ سے، یہ تو قرآن کی ہوئی نا، قرآنی دعائیں۔ بعض ایسی دعائیں ہیں کہ جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، اللہم، جو دعائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہیں، وہ اس کو منسوخ نہیں کر سکتی ہیں، نہ کہ اللہ کے نبی کا یہ عمل تھا، لیکن یہ نازل ہوئی تو اسے منسوخ نہیں کہہ سکتے آپ یہ بھی پڑھیں وہ بھی پڑھیں جیسے اللہ کے نبی پڑھتے تھے۔ جی ختم ہو گیا، چلیں پھر اجازت دیں۔ وصلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام حاضرین کا شکریہ، تشریف لائے۔ اللہ تعالیٰ اسی طرح علم دین پھیلانے اور حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔